بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ بیسک ایلیمنٹ آف سکسیس یہ کیا چیز ہے۔ یاد رکھیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہے یا تو نیت پہلے فرسٹ لیول پہ ہوتی ہے نیت، اس کا جو اگلا لیول ہے اس کو کہتے ہیں یقین، اس سے آگے ہے توکل، ایمان، اور آخر میں ہم کہتے ہیں عقیدہ۔ تو سکسیس کا جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ ہے کریڈ یعنی عقیدہ۔ یہ جو سارے اعمال ہمیں نظر آتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا کام کرنے سے، پڑھائی کرنے سے انسان جو ہے نا وہ زیادہ لائق ہوتا ہے۔ یہ اس کا مطلب اس کے پیچھے ایک عقیدہ چلتا ہے۔ یہ جی ہم جب پوزیشن لیں گے، جاب کریں گے تو امیر ہوں گے، یہ ایک عقیدہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کریڈ ہے۔ تو عقیدہ جو ہے وہ ہے اصل چیز۔ پیسے سے بزنس نہیں چلتا، اس کے مائنڈ سیٹ سے چلتا ہے، اس کے پیچھے جو اس کا عقیدہ ہے، کریڈ ہے، وہ چلتا ہے۔ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سکسیس اچیو کرتا ہے یا اپنے فیلڈ میں ٹاپر بنتا ہے، اس کے پیچھے وہ ریزن ہوتی ہے، وہ سوچ ہوتی ہے، وہ عقیدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پورا زور لگاتا ہے اور وہ اپنی سکسیس کو اچیو کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی پروجیکٹ میں ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ نے کوئی بھی چیز دنیا کی اچیو کرنی ہے، اس کے پیچھے نظر ہمیں تو آتا ہے، فزیکل چیزیں نظر آتی ہیں، میٹیریل نظر آتے ہیں کہ جی اس نے محنت بڑی کی ہے، اس نے جو ہے وہ رننگ بڑی کی ہے، ایکسرسائز بڑی کی ہے، اس نے کوچنگ بڑی لی ہے، لیکن اس کے پیچھے بیسک چیزیں ہوتی ہے، وہ عقیدہ، کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ لے کے آتا ہے، وہ کیا سوچ لے کے آتا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ سارے چیزیں جو ہیں اس کا جتنا عمل ہے وہ پریکٹیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے عقیدے کے اوپر۔ تو سکسیس کے پیچھے بیسک جو ایلیمنٹ ہے وہ عقیدہ ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی چیزیں ہمارے لیے فائنینشلی یا ہماری ایز اے نیشن یا ایز اے سوسائٹی یا ایز اے پرسنالٹی، ہمارے پیچھے اس کے جو ریزن ہے وہ عقیدہ، وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ بلیو ان گاڈ جو ہے نا، یعنی اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کو ماننا، خدا کو ماننا، یہ ایک بنیادی عنصر ہے۔ پوری دنیا کے پاس یہ عقیدہ ہے، ہر انسان کے پاس ہے، لیکن خدا ڈیفرنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہم جو ہیں وہ ایک عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں، عقیدے کی وجہ سے ہم اعمال ایسے کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہی ہے جو انسان کو سجدے میں گرا دیتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ، یہ کریڈ ہی ہے جو انسان کو جو ہے وہ کسی اور کا پجاری بنا دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ پھینک دیتا ہے۔ عقیدے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں بنا دیتا ہے، اللہ کے کوئی بیٹے بنا دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے۔ عقیدے ہیں جن کی وجہ سے اعمال سامنے آتے ہیں۔ تو بہرحال پہلے انسان اندر سے یا یہاں سے تبدیل ہوتا ہے، مائنڈ سے، اس کے بعد اس کا فزیکل جتنے بھی ایکشنز ہیں اس کے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب سب سے پہلے بلیو ان گاڈ جو ہے وہ بیسٹ ہونا چاہیے، وہ بالکل کلیئر اور اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہمارے پاس اعمال آئیں گے اور زندگی کا ایک مقصد ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ دوسری چیز کیا ہے، وہ ہمارے پاس ایک کریڈ ہے، یعنی عقیدہ ہے ہمارے پاس کہ ہم نیشن کیسے بنتی ہے۔ دوسرا عقیدہ نیشن کے بارے میں ہے، یہ ہمیشہ بھائی چارے سے بنتی ہے۔ قوم جو ہے اگر اس کے اندر بھائی چارہ نہ ہو، میجورٹی آف پیپل اگر وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے نہ ہوں، دوسرے کا حقوق ادا کرنے والے نہ ہوں، دوسروں کو دینے والے نہ بنے، ان کے خوشی اور غم میں شریک ہونے والے نہ بنے، تو قوم نہیں بنتی۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ سوسائٹی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ لوگ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے آوازار ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اگر آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہارا عمل ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو بہرحال جو نیشن بنتی ہے وہ بردرہوڈ سے بنتی ہے، بھائی چارے سے بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو کنسیپٹ دیا وہ بھائی چارے کا تھا، وہ اخوت کا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار اور قربانی، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے ایسی مثالیں قائم کر دی، قیامت تک ایسی مثال نہیں قائم ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی اور جو مدینہ کی سوسائٹی بنی وہ سب سے پرفیکٹ تھی، اور وہ اس کی کامیابی اور اس قوم کو جو بنایا وہ اس کے پیچھے وہی عقیدہ تھا، وہ کریڈ تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے اتفاق اور اتحاد میں رہے اور بہترین قوم بن گئی اور بہترین ریاست بن گئی، وہ تھا بھائی چارہ۔ اب اگلا جو ہے ہمیں سوسائٹی، اکنامک سسٹم۔
اگر ہمیں اکنامک سسٹم سٹرونگ کرنا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک کریڈ ہے، ایک عقیدہ چلنا ہے. وہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بیسٹ یاد رکھیں کہ ایکسپرٹس پوری دنیا کے وہ اس چیز کے اوپر آگے ہیں کہ اگر سوسائٹی کے اندر، نیشن کے اندر یا کسی کنٹری کے اندر اگر آپ نے ریاست قائم کرنی ہے اور آپ نے پرفیکٹ اپنا آپ کو پوری قوم کو کھڑا کرنا ہے، امیر بننا ہے، فائنینشلی سٹرونگ ہونا ہے، آپ کو اکنامک سسٹم بڑا مضبوط چاہیے، اس کے پیچھے بہترین عقیدہ کیا ہے کہ آپ کا انٹرپرائز سسٹم، آپ کا انٹرپرینور سسٹم، آپ کا بزنس سسٹم وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، وہ بالکل اوپن ہونا چاہیے. اس کے اندر جتنی پرابلم اور جتنی رکاوٹیں کم سے کم ہوں گی اتنی زیادہ آپ کا اکنامک سسٹم سٹرونگ ہوگا. ہمیں تو لگا دیا 70 سال میں اس بات کے پیچھے کہ قرض لو قرض لو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے اور اس سے پرفیکٹ کوئی تھیوری نہیں ہے، اس سے پرفیکٹ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اس سے پرفیکٹ کوئی عقیدہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو قرض میں یا کسی کی محبت میں، غیر اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ پھنسا دیتے ہیں تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب اللہ کی طرف سے جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا خالق اور مالک ہے، جب وہ ذلت کا ارادہ کر لے کہ اس کو ذلیل کرنا ہے، قوم کو یا شخص کو، تو وہ قرض میں پھنس جاتی ہے یا غیر اللہ کی محبت میں پھنس جاتی ہے، میٹیریلسٹک بن جاتے ہیں. تو اس لیے قرض لینے سے کبھی کوئی بنا نہیں ہے، آج تک نہیں بنا. ہم بار بار یہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا وہ پروف کر کے دیں. ہم جب آپ پروف کر دیں گے تو ٹھیک ہے مان لیں گے. تو بھائی پروف ہے کہ آپ قرض لینے سے آپ کی قوم نہیں بنے گی، اکنامک سسٹم سٹرونگ نہیں ہوگا، آپ رچ نہیں ہوں گے، آپ کی غربت اور پورٹی جو ہے وہ کم نہیں ہونے والی. تو پھر ہم بار بار اسی کنسیپٹ کے اوپر کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ پیچھے عقیدہ خراب ہے، پیچھے جو ہے وہ کریڈ سسٹم جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، بلیف سسٹم، مائنڈ سیٹ خراب ہو چکا ہے. تو اس لیے ہمیں اگر اکنامکلی مضبوط ہونا ہے، ہمیں اپنے فائنینشیل پوزیشن ٹھیک کرنی ہے، تو انٹرپرینورشپ، بزنس جو ہے وہ آپ کے انٹرپرائز سسٹم ہے، وہ آپ کا اکنامک سسٹم ہے، وہ آپ کی ٹریڈ ہے، اس کو اوپن ہونا چاہیے، اس کے اندر رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے، ہم نے کرونا سے پہلے ٹرائی کی ہے کہ ہم یہاں سے میٹیریل پاکستان بھیج دیں. جب ہم نے اپنا پلاسٹک کا ری سائیکلنگ میٹیریل پاکستان کنٹینر بھیجنے کی کوشش کی تو اس کے اندر اتنی ہرڈل تھی کہ ہم پریشان ہو گئے. سب سے پہلے آپ کا پیسہ جائے گا امریکہ میں، وہاں پہ 1-2 ہفتے سٹے کرے گا، پھر آپ کو بلٹی کرانی ہے، ایل سی کرانی ہے، امریکن ایڈریس پہ کرانی ہے، امریکہ سے وہ شپمنٹ جائے گی کراچی کے پاس، کراچی میں پھر آپ کی پورٹ کے اوپر ڈیلیوری ہونی ہے. اس میں آپ کا جو پیسہ ہے وہ ڈالر میں شفٹ ہونا ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ 5-10 دن کا ڈیلے آنا ہے، اس کے بعد آپ اس وایا امریکہ آنے سے آپ کا وہ ہونا ہے. فزیکلی میٹیریل جا رہا ہے عرب سے کراچی کے اوپر، فزیکل میٹیریل یہ ہے، لیکن آپ کا پروسیس آپ کا امریکہ کے تھرو جاتا ہے. یہ ہرڈل ہے، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ کا اکنامک سسٹم ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات، جب ہم نے پاکستان سے امپورٹ کرنا کا ارادہ کیا کہ پاکستان سے امپورٹ کرتے ہیں، سب سے جو زیادہ مشکل اور پریشانی ہرڈل آئی ہے وہ ہمیں کراچی پورٹ پہ آئی ہے. وہ کیا ہے کہ وہاں کا ڈیلے سسٹم ہے. اگر میں سبزیاں منگاؤں، میں فروٹ منگاؤں، میں جتنے بھی یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں فوڈ کی، چونکہ وہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں. میرے پاس سب سے زیادہ دن جو ہے وہ کراچی میں لگ جاتے ہیں. وہاں پہ اتنا پروسیس، اتنا پورٹ کے اوپر وہاں پہ رشوت نہ دی جائے، پیسہ نہ دیا جائے، ایجنٹ سے نہ ملا جائے تو کلیئرنس بڑی مشکل سے ہوتی ہے. تو میرا میٹیریل پہنچتے عرب میں جہاں 3-4 دن لگنے چاہیے، وہاں پہ 15-20 دن جب لگیں گے تو میرا میٹیریل خراب ہو جائے گا، میری سبزیاں خراب ہو جائیں گی، میرے پھل اور فوڈ سارا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اسی وجہ سے میجورٹی عرب کے اندر میکسیمم پروڈکٹ انڈیا سے آ رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس ہرڈل کم ہے، ان کے پاس جو ہے رکاوٹیں انہوں نے کم کھڑی کی ہوئی ہیں. تو اس لیے میرے پاس بہترین سلوشن کیا ہے، ہم اگر کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ ٹریڈ کو فری دیں. یہ جو آج کل ہم نے کرپشن کی وجہ سے، منی لانڈرنگ کی وجہ سے ہم نے اس میں مزید ہرڈل پیدا کر دی ہیں، یہ ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. قوم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کہ منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے آپ جو ہے نا وہ پورا اکنامک سسٹم اس پہ لے جاؤ. آن لائن کا بینیفٹ ان کو ہے، یہودیوں کو، آن لائن کا بینیفٹ امریکہ کو ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے.
کیونکہ اس سے نیشن کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، مہنگائی کم نہیں ہونے والی، غریب کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملنے والا. تو اس لیے قوم کو بنانے کے لیے آپ انٹرنل پروسیس اور جو ایکسپورٹ ہے آپ کی اس کو ایزی کریں، اور انٹرنل آپ کے انٹرپرینورشپ وہ بڑی ایزی ہو. امریکن کمپنیاں کیوں کامیاب ہیں؟ کیونکہ ان کے پیچھے گورنمنٹ کھڑی ہے، وہ ایک دوسرے کی لائلٹی کا خیال رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی جو حقوق ہیں، کمپنیز کے رائٹس ہیں، وہ اگر ایک بندہ ایک آئیڈیا پہ کام کر رہا ہے دوسروں کو کہتے ہیں آپ نہ کریں، آپ دوسرے آئیڈیا پہ کام کریں، دوسری اپروچ لے کے کام کریں. ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. بہرحال اکنامک سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمارا جو کریڈ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے انٹرپرائز سسٹم جو بزنس کا سسٹم ہے اس کو بالکل اوپن کرنا ہے، ایزی کرنا ہے، پروسیس بڑے ایزی اور بڑے فاسٹ ہونے چاہیے. اس سے جو ہے ہمارا اکنامک سسٹم ٹھیک ہوگا. اگلا جو ہے ہمارا عقیدہ وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جو قانون اور ریاست جو بنتی ہے وہ لوگوں کے اوپر کھڑی نہ ہو، پرسنالٹی بیس نہ ہو، لوگوں کے اوپر کھڑی نہ ہو، بلکہ ایک سسٹم، قانون، لا اینڈ امپلیمنٹیشن اس کی ہونی چاہیے. ہمارے پاس اصول و ضوابط کے اوپر جو ہے وہ اگر ہم ریاست بنائیں گے، اپنی پالیسیاں بنائیں گے، اس کے اوپر جب ریاست کھڑی ہوگی تو وہ سٹرونگ ہوگی. عقیدہ ہمارا یہ ہوگا تو جب ہماری پوری قوم کا، ہمارے لیڈرشپ کا عقیدہ یہ ہو کہ پرسنالٹی کے اوپر میں نے ریاست کو کھڑا نہیں کرنا، پرسنالٹی کے اوپر یا لوگوں کے اوپر میں نے ریاست کو کھڑا نہیں کرنا، وہ چلے جائیں گے، ریپلیس ہو جائیں گے. ہم نے ایک سسٹم بنانا ہے، جس طرح سے میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی، یو این کا اپنا سسٹم ہے. جب لوگ ان کے چیئرمین وغیرہ یا ان کے وہ جو چینج ہوتے ہیں تو وہ جنرل اسمبلی کا جو سینیٹر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، جنرل اسمبلی کے جو سینئرز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، لوگ چینج ہو جاتے ہیں، سسٹم چینج نہیں ہوتا. تو اسی طرح آپ نے اگر ریاست کو مضبوط بنانا ہے تو اصول و ضوابط کے اوپر سسٹم بیسڈ آپ اپنا پورا ریاست کو کھڑا کریں. پرسنالٹیز، لوگ اگر چینج ہو جائیں، ریپلیس ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. پھر آپ اور آپ کی قوم اور آپ کا ملک ترقی کرے گا. اگر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایک ریس سسٹم ٹھیک نہ ہوا، اسٹوڈنٹ لیول پہ، پرسنل لیول پہ، آپ کے نیشن لیول پہ، کنٹری لیول پہ، اس وقت تک ہم کرائسس سے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک ہم سٹرونگ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہماری کوئی بھی وہ پاور نہیں بنے گی، اور ہم جو ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی اور دین کے پیچھے جو عقیدہ چلتا ہے وہ بھی ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے. تو اس لیے اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے بہترین عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کے ساتھ کفر نہ کیا جائے، شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور جو کام کریں اچھی نیت سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. پھر دنیا میں بھی آپ کو اس کے بینیفٹ ملنے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. تھینک یو.